عشق برزم بسم آصف ایپیسوڈ نمبر 23۔ وفا ہاسپٹل سے نکلتی سیدھی اپنے فارم ہاؤس پہنچی جہاں رمیش نے ان دونوں گارڈز کو الٹا لٹکا رکھا تھا۔ وفا غصے میں آتی ان کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ دونوں گارڈز نے چلانا شروع کیا، میم پلیز ہمیں معاف کر دیں، آئندہ دھیان رکھیں گے، آئندہ دھیان رکھنے کے قابل رہو گے تو پھر ہی نا۔ ایک گارڈ کے چلانے پر وفا فوراً بولی تو اس گارڈ نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وفا نے رمیش کو اشارہ کیا تو رمیش نے ان دونوں کو انٹر سے مارنا شروع کیا، ان دونوں کو تب تک مارتے رہنا جب تک عائزہ کو ہوش نہیں آ جاتا۔ وفا غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی جبکہ پیچھے رمیش انہیں ہنٹر سے مارتا رہا۔ ابھی تک کوئی خبر کیوں نہیں آئی عائزہ کے مرنے کی؟ آ جائے گی شاکر، تم حوصلہ رکھو۔ شاکر جب سے گھر پہنچا تھا لاؤنج میں پریشانی سے چکر لگا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک عائزہ کی موت کی خبر کیوں نہیں آئی۔ اسی پریشانی میں وہ چکر کاٹتے بولا تو اس کی بیوی نے غصے سے جواب دیا جس پر وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر اس کا ایک ملازم بھاگتے ہوئے اندر آیا تو شاکر نے ایک آئی برو اچکائی، سر عائزہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ابھی مری نہیں ہے، زندہ ہے، مگر حالت اس کی نازک ہی ہے۔ واٹ؟ کچھ کرو، اگر وہ ہوش میں آ گئی تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہاسپٹل کے کمرے میں ہی مار ڈالو اسے۔ اپنے ملازم کی بات سنتے شاکر کی بیوی کو حیرت ہوئی، جبکہ شاکر غصے سے بولا تو اس کا ملازم ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ تبھی شاکر کا بیٹا ارحم اپنی بیوی کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فکر مت کریں مسٹر شاکر، میں بس اپنا سامان لینے آیا ہوں، میرا آپ دونوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ دونوں رہیں اپنے اس ایب نارمل بیٹے کے ساتھ۔ شاکر کے غصے سے چلانے پر ارحم بھی چلاتا بولا تو شاکر نے اسے گھورا۔ پھر ارحم اپنی بیوی کو لیتا اپنے کمرے میں گیا اور اپنا سامان پیک کرتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے شاکر اور اس کی بیوی ارحم کی پشت کو بس گھورتے رہ گئے۔ وفا فارم ہاؤس سے نکلتی سیدھی ہاسپٹل آئی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی تو اسے سامنے ہی ذوحان اور آرین کھڑے باتیں کرتے نظر آئے۔ وفا کو دیکھتے ان دونوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے ان دونوں نے اسے دیکھا ہی نہیں، جبکہ وفا کو ان کا یوں اکٹھے کھڑے ہونا، وہ بھی فیملی سے یوں الگ تھلگ، کچھ ہضم نہ ہوا، مگر پھر وہ ان دونوں کو اگنور کرتی آگے بڑھی۔ وفا بات سنو۔ وفا کو یوں آگے جاتا دیکھ کر ذوحان فوراً بولا تو وفا نے اسے دیکھتے آئی برو اچکائی، اگر تمہیں میری کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو بتانا، آخر ہم دونوں پارٹنرز ہیں اب۔ ہاں چاہیے مجھے ایک ہیلپ، ہاں بولو۔ ذوحان کی بات سنتے وفا ایک تیکھی سی مسکراہٹ سے بولی تو ذوحان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، پھر اس نے فوراً سر ہلاتے جواب دیا تو وفا 2 قدم آگے بڑھی۔ انڈیا سے جو لڑکیاں اب بھی اسمگل ہو رہی ہیں انہیں بند کر دو، ورنہ اگر میں نے بند کیا تو زوہا اور زویا دونوں کو تمہارے کارناموں کا پتہ چل جائے گا، اس کے سوا مجھے تمہاری کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ وفا کی بات سنتے ذوحان نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا تو وفا وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے سے ذوحان نے اس کی پشت کو گھورا۔ پھر وفا جاتی سیدھی خانزادہ فیملی کے پاس کھڑی ہوئی تو سنان اس کے پاس آیا۔ وفا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ جی کہیے، کیا تم نے شاکر اور اس کی بیوی کو پکڑ لیا؟ سنان کی بات سنتے وفا فوراً بولی تو سنان نے فوراً سوال کیا، نہیں ابھی نہیں پکڑا، جی رہنے دیں کچھ دن اور انہیں، مجھے بس عائزہ کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے، جیسے ہی عائزہ ہوش میں آئے گی تو میں اس سے کنفرم کر کے ہی کوئی ایکشن لوں گی۔ سنان کے سوال پر وفا نفی میں سر ہلاتی بولی تو سنان نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی ایک نرس وفا کے پاس آئی، آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات سنتے وفا نے ہاں میں سر ہلایا، پھر سنان، ارمغان اور برہان کو ساتھ لیے ڈاکٹر کے کمرے میں گئی۔ آئیے مس وفا، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا، پلیز ہیو اے سیٹ۔ ڈاکٹر وفا کو دیکھتے اپنے سامنے میز کی دوسری طرف پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتا بولا تو وفا اور سنان کرسی پر بیٹھے، جبکہ برہان اور ارمغان ان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ پھر وفا ہلکا سا آگے کو جھکتی میز پر دونوں کہانیاں رکھ گئی۔ ڈاکٹر عائزہ کیسی ہے اب؟ ان کی کنڈیشن اب پہلے سے بہتر ہے، ہوش آنے میں 24 سے 48 گھنٹے لگیں گے، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں، مگر مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی تھی۔ آپ نے کہا آپ کی بہن ہے اس لیے، اور سنان صاحب ان کے والد ہیں، میں جانتا ہوں، مگر یہ دونوں، ایک عائزہ کا بھائی ہے اور ایک شوہر، آپ بتا سکتے ہیں کچھ بھی؟ وفا کا سوال سنتے ڈاکٹر فوراً بولا اور پھر بولتے بولتے رکا تو وفا نے فوراً جواب دیا، انہیں انٹرنل انجریز بہت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اب ان کا مدر بننا مشکل ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وفا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سب لوگ واپس عائزہ کے کمرے میں آ گئے، سب لوگ ہی عائزہ کو لے کر شدید پریشان تھے، مگر اب کر بھی کیا سکتے تھے؟ وفا تو شاکر کو موت دینے کی پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی، بس عائزہ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ سب لوگ عائزہ کو ہاسپٹل چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ سنان کو ایک میٹنگ کے لیے سعودی عرب جانا تھا، بھلے عائزہ ہاسپٹل میں تھی مگر اسے اپنے ملک کا فرض ادا کرنا تھا۔ سنان کی فلائٹ 8 بجے کی تھی، وہ ہاسپٹل سے ہی سب کو مل کر سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا تھا، تائمہ، روبینہ اور زرمینہ بیگم کے لاکھ منع کرنے پر بھی۔
تالیہ اپنے خراب طبیعت کی پرواہ کیے بنا اپنی بیٹی کے پاس ہاسپٹل میں ہی رکی تھی، جبکہ برہان سب کے ساتھ واپس گھر آ گیا تھا۔ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ گھر میں ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب اچانک انہیں کسی کے رونے کی آواز آئی تو سب لوگ پریشانی سے برہان کی طرف مڑے۔ برہان، جو ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، آنسوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ پھر بحرام اور زرخان اٹھتے اس کے پاس آتے بیٹھے تو برہان نے اچانک اپنی آواز بند کی۔ پھر بحرام نے برہان کے کندھے سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا تو برہان یکدم کسی چھوٹے بچے کی طرح چیخیں مار کر رونے لگا۔ برہان بیٹے، کیا ہو گیا ہے؟ بس حوصلہ کرو۔ کیسے کروں حوصلہ ماموں؟ میری فیملی دیکھیں کیسی بکھر گئی ہے۔ ایک باپ ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی فرض نبھانے گیا ہے، ایک ماں ہے جس نے رو رو کر اپنی طبیعت بگاڑی ہوئی ہے مگر پھر بھی ہاسپٹل سے گھر آنے کو تیار نہیں، اور ایک بہن ہے جو پچھلے 3 دن سے ہاسپٹل کے بیڈ کو چپکی ہے، اٹھ نہیں رہی۔ میری کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ ہی سے سب سے زیادہ ناراض ہوں۔ میں نے کتنا بولا ان سے کہ اٹھ جاؤ مگر وہ مانی نہیں، اٹھی ہی نہیں۔ برہان بحرام کے سینے سے لگے کسی چھوٹے بچے کی طرح روتی شکایتیں کرنے لگا، جبکہ بحرام نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ پھر بحرام کی نظر زوبی پر پڑی جو کھانا چھوڑے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ بحرام نے زرخان کو زوبی کی طرف متوجہ کیا تو زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ تم دونوں میاں بیوی الگ الگ کیوں رو رہے ہو؟ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو لو۔ زرخان کی بات سنتے برہان فوراً سیدھا ہوا، پھر زرخان کے اشارہ کرنے پر زوبیہ کی طرف متوجہ ہوا جو بیٹی رو رہی تھی۔ پھر برہان نے پریشانی سے باری باری بحرام، زرخان اور عادل کو دیکھا تو سب نے کندھے اچکائے۔ زوبیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ آپ رو رہے ہیں۔ میں تو فیملی کی وجہ سے رو رہا ہوں، مگر تم میری وجہ سے کیسے رو رہی ہو؟ برہان کے سوال پر زوبیہ فوراً بولی تو برہان نے پریشانی سے سوال کیا، مجھے پتہ ہے جب شوہر روتا ہے تو بیوی بھی ساتھ روتی ہے، میں نے ایسا ٹی وی میں دیکھا ہے۔ آگ لگے تمہاری ٹی وی کو زوبی، زوبیہ سر جھکاتے بولی تو برہان غصے سے بولا، جس پر سب نے کہکا لگایا تو زوبیہ نے منہ پھلایا، جائیں میں بات نہیں کرتی، میں ناراض ہوں اب آپ سے۔ زوبیہ کے غصے سے بولنے پر برہان مسکراتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، مگر وہ زوبیہ ہی کیا جو آسانی سے مان جائے۔ برہان سے خود کو تیزی سے دور کرتی کمرے میں بھاگ گئی تو سب کے ساتھ ساتھ برہان نے بھی کہکا لگایا۔ پھر وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے اندر کی جانب بڑھا۔ بھائی، اب اسے اپنی ناراض بیوی پلس محبوبہ کو بھی تو منانا تھا۔ برہان کے اندر جاتے سب نے خاموشی سے کھانا کھایا اور پھر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ آج جب سب لوگ اٹھتے ہاسپٹل کے کمرے میں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ سامنے ہی بیڈ پر عائزہ بیٹی مزے سے تالیہ کے ہاتھ سے سوپ پی رہی تھی۔ عائزہ کو سوپ پیتے دیکھ کر سب لوگ خوشی سے عائزہ کے پاس آئے اور پھر باری باری عائزہ کو ملے۔ برہان، تم مجھ سے نہیں ملو گی؟ میں ناراض ہوں آپ سے، کتنا کہا آپ کو، کیوں نہیں اٹھی؟ اب تو اٹھ گئی ہوں نا، اب تو مل لو۔ عائزہ کے سوال پر برہان غصے سے بولا تو عائزہ نے مسکراتے جواب دیا۔ پھر برہان فوراً سے آگے بڑھتا عائزہ کو اپنے سینے سے لگا گیا تو عائزہ کو اپنا آپ محفوظ لگا۔ سچ کہتے ہیں، بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے، بہنوں کا مان اور ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ برہان کے پیچھے ہٹنے کے بعد ارمغان آگے بڑھا تو عائزہ ارمغان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ پھر ارمغان ہلکا سا اس کے کان کے پاس جھکا۔ غلط ہے جانم، مجھے گرم انگاروں پر کھڑا رکھا ہے اتنے دن اور اب سینے سے لگ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ سوری مان، مجھے آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ سوری تو ملے گی مگر ابھی نہیں، ایک دفعہ گھر چلو پھر دیکھنا ہر سوری کیسے قبول کرتا ہوں اور اپنی ہر اذیت کا بدلہ کیسے لیتا ہوں۔ ارمغان کی بات سنتے عائزہ ہلکی آواز میں بولی تو ارمغان نے ذو معنی انداز میں جواب دیا، جس پر عائزہ کچھ خاموش ہوئی۔ پھر ارمغان اس کے قریب سے اٹھتا وفا کے پاس آیا تو وفا نے آئیبرو چکائی۔ وفا آپی، ایک ریکویسٹ تھی آپ سے۔ ارمغان کی بات سنتے وفا نے ہاں میں سر ہلایا تو ارمغان اس کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ کل جو کچھ بھی ڈاکٹر نے عائزہ کے بارے میں کہا تھا وہ پلیز عائزہ کو مت بتانا، میں نہیں چاہتا وہ پریشان ہو جائے۔ فکر مت کرو، نہیں بتاتی اسے۔ ارمغان کی بات سنتے وفا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی تو ارمغان ہلکا سا مسکرایا۔ پھر جب سب کا ملنا ملانا ہو گیا تو وفا اٹھتی عائزہ کے پاس آئی۔ عائزہ، مجھے ایک سوال کرنا ہے، پلیز سچ سچ جواب دینا۔ ہاں بولو وفا۔ وفا کی بات سنتے عائزہ نے پریشانی سے سوال کیا، تمہیں اس حال میں پہنچانے والے شاکر اور اس کی بیوی ہے نا؟ ہاں، شاکر انکل نے میرے پیٹ میں چاقو مارا اور میں خود کو بچا بھی نہ سکی۔ وفا کا سوال سنتے عائزہ فوراً بولی تو وفا کی دودھیا رنگت میں یکدم سرخی پھیلی۔ پھر وہ غصے سے اپنے گارڈز لیتی وہاں سے چلی گئی اور اس نے عائزہ کے کمرے کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی تاکہ آگے مزید کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مما، آپ کو پتہ ہے جب میں وہاں دکان کی زمین پر گری تھی اور میرے پیٹ سے خون نکل رہا تھا، مجھے لگا تھا میں اب آپ سب سے کبھی بھی نہیں مل پاؤں گی اور مجھے بس مان کا ہی خیال آ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میں اب مان کو کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ایسے نہیں کہتے، اللہ پر یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، نہ تمہارے مان کو۔
عائزہ کی بات سنتے تالیہ فوراً بولی تو ارمغان آتا عائزہ کے پاس بیٹھا، جبکہ باقی کی فیملی اڑتی کیفیٹیریا چلی گئی۔ ارمغان جیسے ہی عائزہ کے پاس بیٹھا تو عائزہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ پھر عائزہ ارمغان کے سینے سے لگتے رونے لگی۔ عائزہ جان چپ کر جاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ مان مجھے صرف آپ یاد آ رہے تھے بار بار، مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی۔ شش چپ، خبردار، اگر اب ایسی بات کی تو بہت ماروں گا۔ ارمغان کی بات سنتے عائزہ فوراً بولی تو ارمغان نے فوراً جواب دیا، جس پر عائزہ نے منہ بنایا، آپ مجھے ماریں گے؟ نہیں، مگر اب فیصلہ کر لیا ہے، ایک دفعہ ہاسپٹل سے گھر آ جاؤ، میں تم سے شادی کر کے رہوں گا، اب بس بہت ہو گیا۔ عائزہ کی بات سنتے ارمغان ہلکا سا مسکراتا بولا تو عائزہ بھی مسکراتے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ عائزہ کو اپنے سینے پر سر رکھتا دیکھ کر ارمغان نے زور سے اسے خود میں بھینچا تو عائزہ نے اس کے سینے پر تھپڑ لگایا۔ تبھی باقی کی فیملی اندر آئی تو ارمغان اور عائزہ سیدھے ہوئے اور سب سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وفا ہاسپٹل سے نکلتی سیدھی شاکر کے گیسٹ ہاؤس پہنچی۔ وفا کی سفید رنگ کی 3 گاڑیاں آگے پیچھے جیسے ہی شاکر کے گیسٹ ہاؤس کے آگے رکی تو شاکر کچھ حیران ہوا۔ شاکر اپنی فیملی کے ساتھ پیرس میں اپنے ایک دوست کے گیسٹ ہاؤس پر رکا تھا۔ اس کے دوست نے اسے پوری سیکیورٹی فراہم کی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ شاکر وہاں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی جان لینے کے لیے جا رہا ہے، اور چونکہ شاکر نے اسے یہ کہانی نہیں سنائی تھی کہ اس کی پوری فیملی کی جان کو خطرہ ہے اور وہ کچھ دن کے لیے پیرس جانا چاہتا ہے تاکہ اس کی فیملی کو کوئی نقصان نہ ہو، تو اس کا دوست مان گیا تھا۔ اور پھر نہ صرف اس نے اپنا گیسٹ ہاؤس شاکر کو دیا تھا بلکہ اپنی ایک سیکیورٹی ٹیم بھی اسے دی تھی۔ وفا کو گارڈ سمیت گاڑی سے اترتا دیکھ کر اس نے فوراً سے پہلے اپنے ملازم کو آواز لگائی، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ جا کر باہر سب کو کہو وفا اور اس کی ٹیم اندر نہیں آنی چاہیے، اسی سے ہمیں خطرہ ہے، جاؤ۔ شاکر کی بات سنتے اس ملازم بھاگ کر باہر گیا اور سیکیورٹی ٹیم کے ہیڈ کو شاکر کا پیغام دیا تو اس کے اشارہ کرنے پر پوری سیکیورٹی ٹیم نے یکدم فائرنگ شروع کی۔ وفا جو اپنے گارڈز کے ساتھ اندر آ رہی تھی یکدم فائرنگ پر فوراً سے پہلے اپنی پوزیشنیں سنبھال گئی اور پھر اس گیسٹ ہاؤس کا پورچ میدان جنگ بن گیا۔ وفا کی ٹیم اور شاکر کے دوست کی ٹیم نے برابر کی فائرنگ ایک دوسرے پر کی، مگر آخر میں وفا کی ٹیم زیادہ پاورفل ہونے کی وجہ سے جیت گئی۔ پھر وفا اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ اندر بڑھی تو گیسٹ ہاؤس کا لانچ سنسان پڑا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی لو، مجھے شاکر اور اس کی بیوی ہر حال میں زندہ چاہیے۔ وفا صوفے پر بیٹھتی سامنے پڑی ٹیبل پر ٹانگیں رکھتی ٹانگوں کی کینچی بناتی بولی تو رمیش نے ہاں میں سر ہلایا، پھر اندر کو بڑھا اور پورے گیسٹ ہاؤس میں وفا کی ٹیم پھرتی شاکر اور اس کی بیوی کو تلاش کرنے لگی۔ میم، شاکر اور اس کی بیوی پورے گیسٹ ہاؤس میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اچھی طرح سے دیکھا ہے تم نے؟ جی میم، اچھی طرح سے دیکھا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وفا کی پوری ٹیم وفا کے پاس واپس آئی تو رمیش فوراً بولا، جس پر وفا نے سوال داغا۔ رمیش کا جواب سنتے وفا کا غصہ سوال نیزے پر پہنچا اور پھر وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ تو پھر کیا زمین کھا گئی انہیں یا آسمان نگل گیا؟ اس گیسٹ ہاؤس میں سے باہر نکلنے کا یا چھپنے کا کوئی اور راستہ بھی ضرور ہوگا، ڈھونڈو انہیں۔ وفا کے چلانے پر رمیش اور باقی کی ٹیم بھاگ کر پورے گیسٹ ہاؤس میں واپس پھیلے۔ رمیش 2 آدمیوں کے ساتھ بیسمنٹ کے راستے پر تھا جب اسے کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے فوراً سے اپنے دائیں جانب بنی دیوار میں کوہنی ماری تو اس کھوکھلی دیوار نے آواز کی۔ پھر رمیش کے اشارہ کرنے پر اس کے ساتھ کے 2 آدمیوں نے اپنے ہاتھ میں موجود گن کی ساری گولیاں اس دیوار پر ماریں تو دیوار میں چھید ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک نے آگے بڑھتے اپنی ٹانگ سے اس سوراخوں والی کمزور دیوار کو لات ماری تو وہ دیوار اندر کو گری، اور پھر وہ تینوں اندر بڑھے تو انہیں سامنے ہی شاکر کا ایب نارمل بیٹا جسے گولی لگی تھی زمین پر پڑا نظر آیا۔ پھر وہ تینوں آگے بڑھے تو اس دیوار کے اندر اور ایک دروازہ تھا جس کے اندر نیچے کو سیڑھیاں جاتی تھیں۔ پھر ایک آدمی بھاگ کر وفا کو بلا لایا تو وفا ان تینوں کے ساتھ نیچے کو اتری۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باعث کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر رمیش نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالتے اس کمرے میں ماری تو انہیں سامنے ہی اوپر کو جاتی سیڑھیاں نظر آئیں۔ پھر وفا غصے سے وہ سیڑھیاں اوپر چڑھی تو وہ سیڑھی سیدھی گیسٹ ہاؤس کے پچھلے حصے پر انہیں لے گئی۔ وفا جیسے ہی ان سیڑھیوں سے باہر نکلی تو اسے سامنے ہی شاکر اور اس کی بیوی سامنے کھڑی گاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وفا نے اشارہ کیا تو رمیش اور دونوں گارڈز ان کے پیچھے دوڑ لگائی۔ جبکہ وفا نے اپنی گن نکالتے ہوا میں فائر کیا تو شاکر اور اس کی بیوی کے بھاگتے پیروں کو بریک لگی۔ تبھی رمیش اور دونوں گارڈز جاتے شاکر اور اس کی بیوی کے سر پر گن تان گئے اور انہیں گن پوائنٹ پر لیتے وفا کے پاس آئے۔ اس عمر میں بھاگتے نہیں ہیں، گھٹنوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا مسٹر اینڈ مسز شاکر الوی، وفا غصے میں کہتی شاکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر گئی۔ پھر رمیش اور گارڈ انہیں لے جاتے ایک گاڑی میں بٹھاتے فوراً سے وہاں سے لے گئے،
جبکہ وفا اپنی دوسری گاڑی میں بیٹھتی 2 گاڑیوں کی لیتی آلن کے گھر واپس آ گئی، پھر کپڑے بدلتے فریش ہوتی عائزہ کے پاس ہاسپٹل چلی گئی۔